آخری عمل ہے، چھوٹا سا سوال ہے خواتین کا۔ خواتین آج کل کی آپ کو پتہ ہے نازک سی مخلوق ہے، اور ماشاءاللہ ویسے بھی وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ حضرت صاحب آپ کیونکہ مرد ہیں تو آپ مردوں کو ترجیح دیتے ہیں، مرد جو سوال دیتے ہیں آپ ان کے سوالوں کے تو جواب دے دیتے ہیں، ہمارے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو بھائی میں نے روٹی ٹکر کا انتظام کیا ہے، روٹی ٹکر اس نے انہوں نے بھی سارا کھانا، وہ تم لوگوں نے بھی تو کھانا ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن مخلوق ہے نا اللہ کی، پھر وہ ناراض ہو جاتی۔ اب خواتین کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب منہ پہ چھائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے سوال رکھا ہے تو مرد اب ہنس رہے ہیں کہ بھئی سوال بھی بھیجا ہے ساتھ گلا بھی بھیجا ہے، تو سوال کیا بھیجا ہے کہ ہمارے چہرے کے اوپر چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، کالے دھبے یعنی کالے نشان ہیں، فریکلز ہیں، پگمنٹیشن ہے، چھوٹے چھوٹے جو نشان ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور میرا رنگ جو ہے وہ گورا نہیں ہے، سانولا ہے، کچھ دنوں کے بعد شادی ہے، اور میرے چہرے پہ کشش نہیں ہے، میرا چہرہ جو ہے وہ بالکل بے رونق ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں۔ اب کیونکہ ہماری بہنیں ہیں وہ کہیں گی حضرت صاحب آپ نے پسینہ نکال کے مردوں کو 3 گھنٹے سب کچھ بتا دیا، اب ہم نے سوال کیا تو آپ نے ہنس کے ٹال دیا ہے۔ اللہ والو دیکھیں، جو یہ حسن ہے نا یا چہرے کی کشش ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پہ تقوی کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال آ رہا تو وہ نکل دے گا، اور آپ اللہ رب العزت کی جو رحمت خاص ہمارے ساتھ ہے اس امت کے اوپر، اس پہ بھی عش کر اٹھیں گے۔ بنی اسرائیل کی جو قومیں تھیں، یعنی ہماری اس امت سے پہلے، امت محمدی سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قومیں آئیں، اللہ کے ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات تھے، یعنی ہم وہ پڑھتے ہیں، تعریف پڑھتے ہیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ مال نکالو، اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھو، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھو، ایک آگ آئے گی، وہ آگ اس مال کو جلا دے گی تو زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور اگر وہ مال نہیں جلا، وہ آگ نہیں آئی آسمانوں کی طرف سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ بولو سارے معاشرے کے اندر وہ بندہ رسوا ہو جاتا تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ پھر ایسی قومیں گزری کہ وہ گناہ کرتے تھے تو اللہ ان کے گناہ کو گھر کے دروازے پہ لکھوا دیتا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے رشوت کھائی ہے، اس نے فلاں کا حصہ کھایا ہے، یا فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا۔ پھر ایسی قومیں آئیں کہ وہ گناہ کرتی تھی تو اللہ ان کی پیشانی کے اوپر لکھوا دیتا تھا کہ یہ زانی ہے، یہ راشی ہے، یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے، یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ والو ایسے نہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں منتیں کی، جب تختیاں دیکھی لوح محفوظ کے اندر، جب نگاہ پڑی اس امت کے فضائل کے اوپر، اس امت کی شان کے اوپر، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کی کہ سونیا جو امت دینتے آئیں گے، مجھے نبی بنانے پہ آیا ہی ہے تو پھر کیا کر، مجھے امت دینی ہے تو یہ والی امت دے۔ تو رب نے عرشوں سے آواز دی، یہ امت تو میرے احمد کی ہے، موسیٰ یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ میرے احمد کی ہے۔ تو جب سید موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے یعنی امت محمدی کے فضائل دیکھے تو آپ نے فرط جذبات میں آ کے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو اس امت میں مجھے پیدا کر دے۔ کہاں اللہ کا نبی ہونا اور کہاں امتی بن کے آنا۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو پھر کیا کر، مجھے بھی اپنے احمد کا امتی بنا دے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ والو ہمیں قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا۔ میں نے صرف 2-3 باتیں تاریخ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا جو پہلی قوموں کے ساتھ کیا تھا، یہاں زانی لکھا ہوتا، یہاں راشی لکھا ہوتا،
تو پتا چلتا نا آج کل جو پیر فقیر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں، سب پتا چل جاتا۔ ان کے مرید، ان کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب ذرا پگڑی اونچی کر کے متھا تے بہاؤ ذرا۔ باپ ہے تو گھر نہ گھس سکتا، کسی سے گناہ ہو جاتا تو معاشرے میں منہ نہ دکھا سکتا، اللہ یوں رسوا کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر ایسا کرم فرمایا، رب نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ گناہ کرتے جاؤ گے تو عیاں کرتا جاؤں گا۔ امت محمدی کے ساتھ کیا کیا کہ گناہ کرتے جاؤ گے تو چھپاتے جاؤں گا، نیکیاں کرتے جاؤ گے تو عیاں کرتا جاؤں گا۔ مزہ نہیں آیا؟ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ سمجھائیے بات، ان امتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا کہ نیکیاں کرو گے تو چھپاتا جاؤں گا، گناہ کرو گے تو عیاں کرتا جاؤں گا، کسی کے دروازے پہ، کسی کی پیشانی پہ، کسی کی دیوار کے اوپر لکھواؤں گا۔ اور امت محمدی کے ساتھ اللہ کی کیا رحمت ہے کہ گناہ کرو گے تو چھپاتا جاؤں گا، نیکیاں کرو گے تو عیاں کرتا جاؤں گا۔ اب دوبارہ میں نے دہرایا، اب بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اللہ پردے ڈالتا ہے، پھر کیا فرماتا ہے کہ اندر ہی اندر کہہ دے اے اللہ میری توبہ، تیرے معاف کر دوں گا۔ پہلی امتوں کے ساتھ یہ نہیں تھا، جو گناہ جیسے کیا ہے اس کی توبہ بھی ویسے ہوگی، ویسے ہوگی۔ کسی کو کوئی سزا، کسی کو کوئی سزا، کسی کو کوئی سزا، کسی امت کو اپنے آپ کو چھریوں سے کاٹو، عجیب عجیب سزائیں اللہ رب العزت نے ہر قوم کو دی گناہ کی معافی کے لیے۔ لیکن جب امت محمدی اپنے احمد کی امت آئی، رب نے فرمایا کری جاؤ، تمہارے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، اگر گناہ نہیں کرو گے امت کوئی اور لے آؤں گا، جو گناہ کرے گی پھر معافیاں مانگے گی میں معاف کر دوں گا، تاکہ میری رحمت کا اظہار ہو، میرے کرم کا اظہار ہو۔ تم گناہ کرو میں معاف نہ کروں، پھر تیرے میں میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر ایک ظالم میں اور کریم میں، ایک ظالم میں ایک رحمان میں، ایک ظالم اور رحیم میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ سارا کام وظیفوں سے نہیں ہوتا۔ سارا کام کیا ہوتا ہے؟ وظیفوں سے نہیں ہوتا، کچھ خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے وزیر آباد میں، تو ان کے پاس ایک میاں بیوی آئے، انہوں نے آ کے کہا حضرت صاحب ہمارے گھر اولاد نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ آپ کے لیے سنا رہا ہوں کہ مولویوں کو ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ مولانا صاحب آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ کو اچھی لگتی نا ایسی باتیں، میں ایسی باتیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی سستی ختم ہو جائے، کبھی آپ یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح کے ایک جوڑا تھا مولانا صاحب کی طرح کا، تو میاں بیوی چلے گئے ہمارے بزرگوں کے پاس، جا کے کہا کہ حضرت صاحب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تو ان بزرگوں نے دم کیا، کنکر منگوائے، جو پتھر ہوتے ہیں روڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ دم کیا، وہ میاں بیوی کو دے دیے۔ میاں کو کہا کہ یہ جو کنکر ہے نا ان کو پیٹ پہ رکھ کے بیوی کے پھیرنا ہے تو اللہ پاک خیر فرما دے گا، اللہ پاک مولانا صاحب خیر فرما دے گا۔ ہن مولانا صاحب بھی خوش، جس طرح ابھی یہ ہنس رہے ہیں، بیوی بھی خوش کہ پتھر پھیریں گے تو کرم تھی ویسی، یہ روڑے پھیریں گے پیٹ کے اوپر تو کرم ہو جائے گا۔ جب وہ حجرے سے نکل گئے تو بزرگوں نے اپنے خادم کو کہا جاؤ چلے نو بلا کے لے کے آ، یہ جو ہنس رہا ہے نا یہ چلے نو بلا کے لے گیا، اس کو بلا کے لے گیا۔ وہ خادم گیا، اس کو بلا کے لے کر آیا۔ ان بزرگوں نے کہا وہ صرف میرے روڑیاں دے نہ رہنا، کچھ آپ بھی کرنا، اولاد صرف روڑیاں نہ نہیں ہو جان دی، سمجھ آ گئی؟ تو منہ چٹا صرف وظیفیاں نہ نہیں ہو جاندہ، کچھ آپ بھی کرنا، صرف میرے پہ نہ رہنا کہ حضرت صاحب نے یہ وظیفہ بتایا ہے اتنے دن کیا ہے ہوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی خود بھی کچھ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، راتوں کو اٹھ کے رونا ہے، کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، تیسرے کلمے کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی ضربیں لگانی ہیں۔ جب راتوں کو اٹھ کے لمبے سجدے کرو گے اللہ چہرہ بھی نور علی نور کر دے گا، اللہ دل کو بھی نور علی نور کر دے گا۔ جب یہ اندر بتی بلے گی تو روشنی باہر نکلے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دہی بلے والی دکانیں ہوتی ہیں، مٹھائی والی دکانیں ہوتی ہیں، آج کل جس طرح گرمی ہے برسات ہے تو وہ مچھر آ جاتا ہے، وہ پروانے آ جاتے ہیں، تو دکاندار کیا کرتے ہیں کہ چیزیں خراب نہ ہوں تو بلب کے اوپر لفافہ چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ہر جگہ باہر بازار میں ہوتا ہے، تو بلب کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لفافہ چڑھایا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اندر بلب روشنی دے رہا ہے
تو وہ روشنی اس کاغذ سے، اس لفافے سے بھی باہر نکل رہی ہوتی ہے. جب یہ دل روشن ہوگا تو یہ روشنی باہر بھی نکالے گا. پھر ہاتھ بھی چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا. کیوں؟ چمکانے والے نے دل چمکا دیا ہے. چمکانے والے نے دل چمکا دیا ہے. تو اب میں نے مزاح کے اندر بات سمجھا دی ہے کہ میرے وظیفیاں دینا رہنا، تہجد بھی پڑھنی ہے، اللہ اللہ بھی کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ تیسرے کلمے کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کی ضربیں بھی لگانی ہے، لمبے لمبے سجدے رب کو کرنے ہیں. جب رب کو سجدے کرو گے، جتنے جھکتے جاؤ گے اللہ اٹھاتا جائے گا. جتنی اکڑ ہوگی وظیفوں کی، حضرت صاحب کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو اکڑ والے پسند نہیں، اللہ اتنا جھکاتا جائے گا. جتنی عاجزی ہوگی، جتنی مسکینی ہوگی، جتنا اپنے آپ کو چھوٹا رب کی بارگاہ میں ظاہر کرو گے، اور ساتھ کیا ہے، کثرت سے ذکر کرو گے، کثرت سے درود و سلام پڑھو گے، اور پرہیز کس بات کی کرو گے؟ گناہوں کی، تو یہ دل چمک جائے گا. جب یہ روشن ہوگا تو اس کی روشنی سے سارا بدن روشن ہو جائے گا. ایک کام مولانا صاحب روڑے آنا نہیں کرنا، ایک کام تسی کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تا اولاد ہو سی، پھر اولاد ہوئے گی. اسی طرح جو میں نے عمل بتایا، چہرہ چمکانے والا، پرکشش ہونے والا، چہرے پہ داغ مٹانے والا، چھائیاں مٹانے والا، فریکلز کو مٹانے والا، پگمنٹیشن کو مٹانے والا، غیر ضروری بالوں کو مٹانے والا. تو خوبصورتی سے اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے چہرے کو خوبصورت کرتا جائے گا. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، آخری بات پھر ذکر کرتے ہیں. میں نے تھوڑے دن پہلے رجت کا بیان کیا، اس میں آپ لوگ تو نہیں ہوتے، وہ اتوار کو ہوتا ہے. اس میں نے ایک نشانی بتائی تھی. ایک کیا بتائی تھی؟ نشانی. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہو، لیکن اکثریت آپ میں یہاں نہیں، اس دن موجود نہیں تھی. میں نے ایک نشانی بتائی تھی کہ وہ عالم یا وہ پیر جس کے دل میں حضور کی امت کے لیے بغض ہو، توجہ رکھیے گا، بڑا قیمتی موتی دے رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی امت کے لیے کیا ہو؟ بغض ہو، کینہ ہو. یہ کافر ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. اللہ والوں، میں سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے دے رہا ہوں، اس کے چہرے پہ کبھی نور نہیں ہوگا. اس کے چہرے کے اوپر عجیب پھٹکار ہوگی، اس کے چہرے کے اوپر عجیب پریشانی کا عالم ہوگا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. یعنی وہ تقریر بھی کر رہا ہے تو پریشان ہوگا، گھر میں بھی ہے تو پریشان ہے، اس کے چہرے کے اوپر رونق نہیں ہوگی. کیوں؟ دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. تو اللہ کو جس دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ عالم دین بھی ہوگا، پیر بھی ہوگا، اللہ چہرہ چمکنے نہیں دے گا. اللہ چہرہ چمکنے نہیں دے گا. تو جو عوام الناس ہے، اللہ ان کا چہرہ چمکنے دے گا. اللہ عالم کا چہرہ نہیں چمکنے دے رہا، پیر کا چہرہ نہیں چمکنے دے رہا، تیرا میرا چمکنے نہیں دے گا. اور وہ بندہ جس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہے اور اللہ کی مخلوق کی شفقت ہے، محبت ہے، آپ دیکھو گے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اللہ کے در کا فقیر ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر عجیب طمانینت، سکون ہوگا، خوبصورتی ہوگی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں بھی میرے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہیں. یعنی بڑھاپے میں بھی، آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں، بڑھاپے میں بھی میرے سے ہزاروں گنا خوبصورت. ہم جوان ہو کے بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی اتنے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جوانی میں انہوں نے عورتوں کے اوپر کیا قیامتیں ڈھائی ہوں گی. کبھی کبھی ہم بھی اپنے پیر سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، لاڑیاں کر لیتے ہیں. آپ کر سکتے ہو یار، میں نہیں کر سکتا، میرے اندر دل نہیں ہے. آپ کر سکتے ہو تو میں نہیں کر سکتا. جب میرا پیر جوان ہوگا، فوج کی وردی پہنی ہوگی، تو کیا قیامت دھاتا ہوگا ہے، کیا قیامت ہوگی اس میں. تو اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ جو چہرے چمکتے ہیں اللہ والوں، یہ بزرگان کی توجہ سے چمکتے ہیں. تیرے میرے وظیفے کرنے سے چہرہ نہیں چمکتا، چمکانے والا ہی کو چمکاتا ہے. کسی برتن کو زنگ لگ جائے تو وہ برتن اپنے آپ کو کلی خود کر لیتا ہے. کسی نے سنا ہوا کلی کا لفظ؟ بچوں کو نہیں پتا، پالش کہہ لو آپ. بچوں کو نہیں معلوم. جو پہلے برتن ہوتے تھے تانبے کے، پیتل کے، ان کو کلی کروانی پڑتی تھی. تو گلی محلوں میں ہوتا تھا برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو، آوازیں لگتی تھی. اب وہ دور ختم ہو گیا. میرے بچے یہ نہ سمجھے، اوپر میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی یہ نہ سمجھیں حضرت صاحب تو بڑے انٹیک ہیں،
یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں کوئی ہے جو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ برتن کلی کرا لو. تو آج تک کسی برتن نے اپنے آپ کو خود کلی کیا ہے؟ کوئی مثال دو کوئی. آج کے دور میں چلو آپ کو جو پڑھے لکھے بچے بیٹھے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے جوتے کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، آپ کو پالش کرنی پڑتی ہے، کیا جوتا خود ہی چمک جاتا ہے یا موچی چمکاتا ہے یا خود چمکاتے ہو؟ کوئی چمکانے والا چمکاتا ہے، چاہے موچی چمکائے یا خود آپ کو پالش کرنی آتی ہے تو خود چمکاؤ، یعنی آپ کو وہ فن آتا ہو. کوئی کرتا ہے تو جوتا چمکتا ہے، خود جوتا نہیں چمکتا. بے نہیں میں جو مرضی کر لوں میں نہیں چمک سکتا. جو پہلے چمکا ہوا ہے وہی کسی کو چمکائے گا. جو پہلے سمرا ہوا ہے، جو پہلے بنا ہوا ہے وہی کسی کو بنائے گا. جس نے چمکانے کا فن سیکھا ہے، ہنر سیکھا ہے، جس نے پانڈے کلی کرانے کا طریقہ سیکھا ہے وہی پانڈے کلی کرے گا. ہمارے جیسا بندہ تو نہیں کر سکتا. اب ہمیں برتن بھی دے دیں، کلی بھی دے دیں، پیسے بھی دے دیں تو قاری صاحب ہم کیا کہیں گے؟ مینوں چمکانا نہیں آتا. تو میں آپ کو وظیفہ بھی دے دوں، سارے کام بھی کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے حضرت صاحب میرے کو وظیفہ ہوندا نہیں ہے تو برتن نہیں چمکے گا. تو پہلی بات کیا ہے کہ کسی چمکانے والے کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ تاکہ ہر وقت ہلکی ہلکی کرنٹ دل میں آتی رہے، فیض آتا رہے. جب یہ چمکتا رہے گا تو اللہ دل کو بھی چمکا دے گا. جب دل چمکے گا تو سارا بدن بھی نور اللہ نور ہو جائے گا، چہرہ بھی پرکشش ہو جائے گا. جو فریکلز کے نشان ہیں، پگمنٹیشن ہے، غیر ضروری بال ہیں، اللہ ان سے بھی پاک و صاف کر دے گا. اور اللہ کو تو رنگ گورا ہونا یہ خوبصورتی نہیں ہوتی. سیدنا بلال کا رنگ گورا تھا، سیدنا بلال کا رنگ گورا تھا، کالا رنگ تھا. چہرے پہ اوپر نور ہونا ایک یہ الگ بات ہے. جو کشش ہوتی ہے وہ نور کی ہوتی ہے، سفید رنگ کی نہیں ہوتی. اب یورپ میں رہنے والوں کے رنگ گورے ہیں تو کیا وہ ولی اللہ ہیں یا ان کے چہرے میں کشش؟ تو کشش آئے گی جب کملی والے کا فیض آئے گا. تو جو میں نے بات کہی کہ کسی چمکانے والے کے ساتھ تعلق جوڑو. اگر وہ چمکا ہوا ہے، جب تیرا ہاتھ اس گورے ہاتھ میں، ید اللہ والے ہاتھ میں جائے گا وہ تجھے بھی چمکا دے گا، وہ تجھے بھی چمکا دے گا. یہ تو اس کا اصول بتا دیا، طریقہ بتا دیا. اب اس کا علاج ہے. علاج اتنا آسان ہے، دن میں کسی وقت بھی یاد آ جائے، دن میں کسی وقت بھی یاد آ جائے. اگر کسی ایک نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر لے تو بہت اچھی بات ہے. 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. جو تھوڑا سا پانی بچ جائے اس کو ہاتھ پہ ڈال کے اپنے چہرے پہ لگا لیں اور ان اعضاء کے اوپر لگا لیں جو چمکانے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہو کہ یہ چمکے. یعنی اتنے اتنے بازو چمکانے ہیں، ہاتھ چمکانے ہیں، چہرہ چمکانا ہے، سارا بدن چمکانا ہے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ دم کیا ہوا پانی جہاں جہاں لگانا چاہتے ہو، جس جس حصے کو چمکانا چاہتے ہو، 11 مرتبہ روزانہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے اول و آخر 3 بار درود پاک پانی دم کر لینا. بقیہ پانی گلاس کا پی لینا. جو تھوڑا سا بچ جائے وہ چہرے پہ لگا لینا. چہرے پہ پمپلز ہیں، وہ جو پھنسیاں نکل آتی ہیں، پس والے دانے نکل آتے ہیں، پیپ والے دانے نکل آتے ہیں جب بچے 18 20 سال 22 سال کے ہوتے ہیں، یا ہارمون لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو اس وقت یہ بچیوں کو مسائل ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی مسائل ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ ہو، غیر ضروری بال ہوں، فریکلز ہو، کالے دبے ہوں یا چھوٹے چھوٹے دبے، چھوٹے چھوٹے نشان، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پگمنٹیشن ہونا. ٹھیک ہے، ایسے دھوپ میں پھرے ہیں تو جلد جو ہے وہ جل گئی ہے. جس طرح ہمارے وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی علاج ہے کہ چہرے کے اوپر دھبے ہیں تو یہ کیا کریں؟ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک، ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کا پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے. وہی پانی پی لینا ہے، تھوڑا سا پانی بچا کے ان متاثرہ جگہوں پہ لگا لینا ہے یا جن جگہوں کو یا اعضاء کو روشن کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی برکت سے نور اللہ نور کر دے گا. آخری بات، یہ جو میں نے عمل بتایا اس کی کوئی میعاد نہیں ہوتی. دیکھیں ان کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کے 2-4 نشان ہیں، یہاں کر کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ہلکے پڑے ہوئے ہیں، باقی چہرہ صاف ہے. بعض کے ہاتھوں کے اوپر کالے نشان ہوتے ہیں،
یہ مسئلہ تھوڑا ہے، اس کا مسئلہ 15-20 دن میں بھی حل ہو سکتا ہے، اب ان کا مسئلہ جو ہے 2-3 سال بھی لے سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو مسلسل کریں مقصد کے حصول تک۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائے، پھر آپ عمل بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ بند کر سکتے ہیں۔ اس کے دنوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔